بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بار بار سنتے ہیں اس چیز کو اور بار بار دیکھ رہے ہوتے ہیں جناب کہ ڈان لیگز میں دو چیزیں ایسی ہیں جو میں چاہوں گا یہ کہ چودھری نثار صاحب جو ہے وہ اس کا آنسر دے دیں. اور کوئی اتنے بڑے مشکل سوالات نہیں ہیں، بڑے آسان سے سوالات ہیں. اور 10 اکتوبر 2016 کی میں بات کر رہا ہوں، اور ایک میٹنگ ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ، اور اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی موجود ہوتے ہیں اور اس میں جناب راحیل شریف صاحب بھی موجود ہوتے ہیں. وہاں پہ ذکر ہوتا ہے ڈان لیگز کا، اور ڈان لیگز میں کہا یہ جاتا ہے جناب کہ اس میں کچھ چیزیں ہوئیں، کچھ 7 لوگوں کا ٹری بنا جن کو کچھ معلومات تھیں، یا جو لوگ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو تھے ان چیزوں میں. ان کے نام بھی موجود تھے جو ڈسکس بھی ہوئے. ان میں ایک چیز بڑی اہم تھی. NTC لائنز ہوتی ہیں جو لینڈ لائنز کہتے ہیں، جو ہری پور سے پروبیبلی آتی ہے اور وہ یوز کی جاتی ہیں فرام دا پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ٹو دا PM ہاؤس. جی وہ ذرا مانیٹر کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کام، لیکن ہو جاتی ہے، لیکن مانیٹر کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. سوال یہ ہے چودھری نثار صاحب سے کہ 39 منٹس کی ایک کال ہوتی ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس میں کی جاتی ہے. 39 منٹس کی، وہ 39 منٹس کی جو کال تھی وہ کس کو کی جاتی ہے؟ ایک بہت اہم چیز ہے، بہت اہم نقطہ ہے یہ جو کہ ڈان لیگز میں ہے. اور چودھری نثار صاحب کو پتہ ہے اس چیز کا کہ وہ 39 منٹس کی کال کس نے کی تھی پرائم منسٹر ہاؤس میں اور کس سے بات ہوئی تھی. وہ اگر بتا دے تو میرے خیال میں ساری کنفیوژن ہی ختم ہو جائے گی. جو پرویز رشید صاحب بار بار کہتے ہیں نا جی کہ وہ رپورٹ سامنے لائے، تو وہ ان کو بھی جواب مل جائے گا اور کئی لوگ اس میں سامنے آ جائیں گے. لیکن چودھری نثار صاحب پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتے اس چیز کو. ایک اور چیز جو بہت اہم ہے اسی چیز میں کہ 10 اکتوبر کو ہی 2016 10 اکتوبر کو ہی ایک میسج کیا جاتا ہے پرویز رشید صاحب کو. وہ میسج کس کا تھا؟ اس میسج میں کیا کہا گیا وہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے پروبیبلی ڈان لیگز کی. اور وہ بھی بتا دیا جائے کہ جناب کس نے میسج کیا تھا پرویز رشید صاحب کو اور اس میسج میں کیا لکھا ہوا تھا، تو میرے خیال میں سب کی زندگی آسان ہو جائے گی اور اتنی جو یہاں پہ گڑبڑ پھیلی ہوئی ہے وہ نہیں ہوگی. یہ ایک ایسی چیز تھی جو میں چاہتا تھا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. اور بہت سی چیزیں ہیں جو میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا، لیکن آج میں نے تکلیف دی ہے قمرالزمان قاہرہ صاحب کو. بڑا ریگارڈ ہے میرا، میں ان کا کرتا ہوں، اور اس کی وجوہات ہے، ایک وجہ نہیں وجوہات ہے اس کی. وہ یہ ہے کہ جب یہ منسٹر فار انفارمیشن تھے تو جس طریقے سے یہ ٹیکل کیا کرتے تھے چیزوں کو، آئی وڈ سے کہ ٹھیک ہے ان کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا جرنلزم کا، لیکن ایک ٹرو پروفیشنل کی طرح ان چیزوں کو ٹیکل کیا کرتے تھے. اور میں ان کے ساتھ ہنسا بھی کرتا تھا اور میں ان کو کہا بھی کرتا تھا کہ جناب ہوں تسی منسٹر بنا نہ لیو. تو اس کے بعد یہ منسٹر بن بھی جاتے تھے، پھر میرے سے ہنستے تھے تینوں کس طرح پتہ چلیا. خیر مجھے جس طرح بھی پتہ چلا وہ تو ایک الگ سٹوری ہے. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می جی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کا. شکریہ. آپ نے بڑی دیر کر دی آتے آتے، کہاں گم ہو جاتے ہیں آج کل؟ مجھے لگتا ہے یہ آپ ٹین بھی ہوئے ہیں، گرمیوں میں پھر رہے ہیں، دھوپ میں پھر رہے ہیں، چاہتے کیا ہیں آپ؟ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ رانا صاحب میں سیاست کرتا ہوں اور پارٹی کی ذمہ داری ہے. اب مجھے سینٹرل پنجاب کی ذمہ داری دی گئی ہے، میں اپنا پارٹی کا کام کر رہا ہوں، اوپر سے حلقے کے بھی کام ہے. اب الیکشن کی آمد کے ساتھ کچھ نہ کچھ وہاں بھی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. کافی چلاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے. اچھا، اس لیے میرا گلا بھی آج ذرا تھوڑا ٹھیک نہیں ہے. اور تقریریں شیریں بھی کر رہے ہیں، وہ تو چلتا ہی رہتا ہے سیاست کے اندر. تو یہ سیاسی جب تنظیم کے اندر آپ ہوتے ہیں تو روز کوئی نہ کوئی وہاں نہ صحیح تو آپ کے ساتھ ہی صحیح بیٹھ کے گفتگو ہونی ہوتی ہے. تقریر ٹف ٹائم نہیں ہے آج کل بڑا مطلب کہ پنجاب میں اور پیپلز پارٹی اور آپ پہ اتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بھاری ذمہ داری؟ یقیناً ٹف ٹائم ہے، مشکل وقت ہے. اور لیکن مشکل وقت میں ہی کام کرنے کا مزہ ہے نا رانا صاحب. جب تاناسانی ہو، جب مزہ ہو، جب سب کچھ چیزیں آنکھ کے اشارے سے چل رہی ہوں تو پھر تو ہو جاتا ہے کام. نہیں، آنکھ کے اشارے پہ تو آپ نے وہ آئے تھے، ایک صاحب آئے تھے لاہور سے اور وہ کنٹینر میں بیٹھے رہے یہاں پہ، اور آپ نے بڑے طریقے سے ان کو مینج کیا، میں کہوں گا مینج کیا ان کو. اور اتنا بڑا جلسہ تھا ان کا، اتنے لوگ تھے ان کے ساتھ،
اور پیپلز پارٹی کی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنا ہوا تھا، لیکن ہیٹس آف ٹو یو، آپ نے بڑے طریقے سے ان کو مینیج کیا اور ان کو رخصت بھی کر دیا، ہوا کخ بھی نہیں اور وہ واپس چلے گئے۔ بڑا ان کی مہربانی ہے جی، ان کی جائز مطالبات ہم نے مان لی۔ دیکھیں نا جی رانا صاحب، آپ سمجھتے ہیں ڈیموکریسی میں ڈائلاگ بہت ضروری ہے۔ آپ مکالمہ کرتے ہیں اور مکالمہ شرطیں رکھ کے نہیں، بغض رکھ کے نہیں، منافقت رکھ کے نہیں، بلکہ کھلے دل کے ساتھ ان کی جائز مطلب مثلا وہ کہہ رہے تھے کچھ باتیں کہ یہ قانون ایسے ہونا چاہیے یا قانون کے مطابق فلاں کام نہیں ہو رہا، ہم نے کہا جی جو نہیں ہو رہا ہم قانون کے مطابق کرتے ہیں، تو وہ نہ بھی کہیں تو ہم قانون کے مطابق کرنے کے پابند ہیں۔ اسی طرح کچھ آئین کے مطابق ان کا آئین کے اندر تقاضے تھے، کچھ ان کے ایڈمنسٹریٹو ایکشن کی باتیں تھی، تو ان سے بیٹھ کے مکالمہ کیا اور انہیں کہا جی کہ آپ کی، کیونکہ وہ آئین اور قانون سے ماورا باتیں نہیں کر رہے تھے، اچھا، وہ مطالبے آئین اور قانون کے اندر رہ کے کر رہے تھے، تو ہم نے کہا جی جو مطالبات آپ کے ہمارے بساط میں ہیں ہم وہ پورا کرنے کو تیار ہیں، جو ہماری بساط سے باہر ہیں آپ مہربانی کریں ان کو سرنڈر کر دیں یا اس پہ خاموشی اختیار کر لیں۔ انہوں نے مہربانی کی۔ اچھا، یہ اتنا ٹف جاب آپ کو ملا ہوا ہے پنجاب کا کہ جو پرسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ جناب پنجاب میں پیپلز پارٹی بڑی مشکل سے کوئی تھوڑی جی سیٹاں بھی کٹ لوے تو بڑی گل ہے، بہت بڑا کمال ہو جائے گا۔ سو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن؟ ڈو یو تھنک کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کچھ سیٹیں نکال سکے گی؟ مجھے جو سمجھ آتی ہے پیپلز پارٹی کا ٹارگٹ جو ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے 16 سے 18 سیٹوں کا، کم از کم یہاں سے پنجاب سے ان کو نکالنی چاہیے، لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم ٹکٹ لینے کے لیے لوگ تیار ہیں یا نہیں، نمبر 1 ایک سوال۔ دوسرا ایک سوال ساتھ ہی اس کے کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کیا انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں کہ بعد میں وہ آپ کے ساتھ مل جائیں گے، یا ہاؤ آر یو ٹرائنگ ٹو ورک؟ رانا صاحب ایک بات یاد رکھیے، پیپلز پارٹی ایک وتیرہ ہے، ایک اسلوب ہے، اس پہ بڑے مشکل اوقات آئے ہیں، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے۔ وہ بھی ایک وقت تھا جب محترمہ شہید خود زندہ تھی، بڑی بیگم صاحبہ حیات تھی، وہ دونوں الیکشن کمپین کر رہی تھی، دونوں نے خود الیکشن لڑے تھے اور ان کی دونوں سیٹیں ملا کے پیپلز پارٹی کے پاس 14-15 سیٹیں تھیں، وہ بھی وقت تھا۔ آج بھی ایک مشکل وقت ہے، لیکن ایک چیز ضرور ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، آج کل الیکٹیبل کا بڑا تصور ہے کہ الیکٹیبل کون بناتا ہے الیکٹیبل؟ ہمیں میں الیکٹیبل، فلاں الیکٹیبل، ABCD 10 الیکٹیبل کی باتیں کی جاتی ہیں، فلاں الیکٹیبل پیپلز پارٹی چھوڑ گیا اب کیا ہوگا؟ وہ بھائی میں جو آج الیکٹیبل ہوں، یہ میرا نام لوگ جائے، یہی ہوتا ہے نا بھائی، ایک شناخت بنی ہوئی ہے، کل پتہ نہیں جیتتا ہوں نہیں جیتتا ہوں، یہ تو بات کی بات ہے۔ تو میں کیا تھا؟ اگر 2002 میں میری جماعت نے مجھے ٹکٹ نہ دیا ہوتا تو آج مجھے جانتا ہی کوئی نا، میری جماعت تو شاید وہ سیٹ لوز کر جاتی، شاید لوز کر جاتی، شاید جیت جاتی، لیکن میں سرٹنلی ہار جاتا۔ اور میں اگر نہ جیتا ہوتا تو پھر میں 2008 میں بطور MNA ٹکٹ نہ مانگ سکتا، اور پھر میں دوبارہ جیتا، میری جماعت نے مجھے وزارتیں دی، میرا قد بڑا کر دیا، میرے حلقے کے لوگوں نے میرے اوپر مہربانی کی۔ یہ میں مثال سب کی دے رہا ہوں لیکن اپنا نام لے کے ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ سو میں وزیر رہا، میں ذرا کھڑ پینچ ہو گیا، مجھے پارٹی میں عہدے مل گئے، اب میں الیکٹیبل ہو گیا ہوں، میرا نام بن گیا ہے، میرے پیچھے ایک قطار ہے۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ آج اس کی موجودگی میں اس کے حلقے کے اندر اگر ہم مطالبہ کریں گے، خواہش کریں گے تو ٹکٹ تو ملنا نہیں ہے، سو میرے ساتھ چل رہے ہوں گے یا میرے اختلاف میں چل رہے ہوں گے یا سائلنٹلی چل رہے ہوں گے، وہ لوگ مجھ سے چھوٹے قد کے لوگ نہیں ہیں۔ میں بھی 2002 میں یونین کونسل کے لیول کا ہی تھا، لیکن آج مجھے نیشنل لیول پہ دیکھا جاتا ہے۔ سو اسی طرح الیکٹیبل بنتے ہیں جو لوگ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے حلقوں کے اندر ان سے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں جو ان کی موجودگی میں تو پیچھے سے بیٹھے تھے، ان کے نام بڑے نہیں تھے۔ آپ چند کی بات کر رہے ہیں؟ میں کسی کی بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات کر رہے ہیں۔ اور ہر حلقے کے اندر ہمارے پاس بڑے معقول، بڑے ریزنیبل کینڈیڈیٹس موجود ہیں۔ انشاءاللہ وقت ضرور ہوتا ہے، کئی علاقے آپ کے کمزور ہوتے ہیں، بہت سارے علاقے وہ ہیں جو بھٹو صاحب کی زندگی میں بھی کمزور تھے، بہت سارے علاقے ہمارے وہ بھی ہیں جو بی بی شہید کی زندگی میں بھی کمزور تھے، جہاں ٹرائبل بیلٹ زیادہ ہے، جہاں ٹرائب کے اوپر ووٹ جاتے ہیں، لیکن بہت سارے علاقے ہمارے وہ ہیں، لاہور ہمارا بڑا سٹرانگ ہولڈ ہوا کرتا تھا، آج کل ہمارا اتنا اچھا صورتحال نہیں ہے، لیکن بہت اچھی صورتحال یہ بھی ہے کہ وہاں کچھ علاقے ہمارے ایسے ہیں جہاں بہت اچھا ہے۔ اور باقی علاقوں کے اندر ایک اور بات بھی ہے رانا صاحب، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ آج پیپلز پارٹی جس ابتلا سے مشکل وقت سے گزر رہی ہے، میں تو اپنے چیئرمین صاحب کو یہ کہوں گا کہ چیئرمین صاحب، وہ امام حسین نے جو کہا تھا آپ بھی کہہ دو، کربلا میں جا کے مشہور ہے نا، امام حسین نے کہا تھا کہ میں دیا بند کرتا ہوں، چراغ بجھاتا ہوں،
مشکل وقت ہے. اس کے مشکل وقت میں جس نے جان بچانی ہے چلے جائے. تو وہ اپنی جان بچا کے لوگ نکلے نہیں تھے, وہی رہے تھے, کیونکہ جن لوگوں نے جانیں دی تھیں تاریخ میں زندہ وہی رہے تھے. صرف رانا صاحب یہ جو ممبریاں لینے کے لیے ہم بھاگے پھرتے ہیں, کبھی ہم چھلانگ لگا کے کیوں میں جاتے ہیں, کیوں سے بھاگ کے پیپلز پارٹی میں آتے ہیں, نون میں آتے ہیں, وہاں سے چھلانگ لگا کے عمران خان کے پاس جاتے ہیں. کل عمران خان آج کیا ہوا ہے ان کے ساتھ کے پی کے اندر, وہاں سے لوگ چھلانگے لگا کے کسی اور جماعت میں جا رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں یہاں سے سیٹ نہیں ملے گی. یہ صرف سیٹ کی پالیٹکس, یہ کسی نظریے کسی اصول کی پالیٹکس نہیں ہے. اگر میرا نظریہ صرف یہ ہے, میرا اصول صرف یہ ہے کہ مجھے ہر حال میں پار کارنر کے ساتھ چمٹا ہونا چاہیے, تو پھر لوگوں کو فیصلہ کرتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کیا وہ میری ذاتی نام و نمود کے لیے مجھے ووٹ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, ایسے ہی ووٹ دیتے رہیں گے تو کچھ اس ملک کے اندر تبدیلی نہیں آئے گی. لوگوں کے کردار دیکھ کے, ان کے اصول دیکھ کے, ان کے کوئی کسی جگہ تک وضع قطع دے کے بات وہ ایک اور ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے نا اس میں, کہ لوگوں کے کردار کی تو ہم بات کرتے ہیں, لیکن جو لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جناب کہ ہمارے لیڈرشپ جو ہے, ہمارے لیڈر جو ہے, میں کسی ایک لیڈر کی بات نہیں کر رہا, ہمارے جو لیڈران ہیں وہ جب کمپرومائزز کر لیتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے. اوکے, میں ایک اس کے ساتھ ایک چیز ایڈ کر دوں, پھر آپ دونوں چیزوں کو جواب دے دیجیے گا. دوسری بات یہ ہے کہ ایک اور یہاں پہ ایک خطرے کی گھنٹی بج رہی ہے, اور وہ یہ ہے کہ قاہرہ صاحب 2 دفعہ قاہرہ صاحب اگر الیکشن لڑیں گے تو کیا قاہرہ صاحب اپنی سیٹ نکال سکیں گے؟ رانا صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اپنی سیٹ نکال سکوں گا کہ نہیں, یہ میرے حلقے کے لوگوں کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے, کیا فیصلہ کریں گے, آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا کوئی خیال نہیں ہے. میں لوگوں کے پاس جاؤں گا کہ مجھے 10 سال انہوں نے اپنا نمائندہ بنائے رکھا, اور 5 سال سے میں اس حلقے کی نمائندگی سے محروم ہوں. اب میں دوبارہ ان کے پاس جاؤں گا. میں لوکل پارٹیز میں گیا تو لوگوں نے میری بات کو سنا, مجھے رسپونڈ کیا. میں اب حلقے کے پاس جاؤں گا اور انہیں کہوں گا کہ میرا کردار آپ کے سامنے ہے. 10 سال 5 سال اپوزیشن کے, 5 سال گورنمنٹ کے, اور 5 سال اسمبلیوں سے باہر. ٹھیک, آپ دیکھ لیجئے, اگر آپ مجھے سمجھتے ہیں کہ میں اس اہل ہوں, اس قابل ہوں کہ میں آپ کے حلقے کی بہتر نمائندگی کر سکوں, اور نمائندگی صرف گلیاں نالیاں بنانے کی نہیں ہے, وہ بھی کبھی کسی کا ریکارڈ ہوا تو وہ بھی میں بتا لوں گا کہ میری کسی سے کم خدمت شاید نہ ہو, لیکن میری نظر میں وہ بڑا کام نہیں ہے. میری ادروائز اگر خدمات کو سمجھتے ہیں کہ میں اس قومی زندگی میں کوئی رول ادا کر سکتا ہوں, اپنے حلقے کی نمائندگی کر سکتا ہوں, تو مجھے ووٹ دیں. لوگوں نے ووٹ دیا تو بسم اللہ, نہ دیا تو ان کا استحقاق ہے, وہ جس کو چاہیں دے. لیکن میں صرف اتنی گزارش کروں, میں پاکستان کے لوگوں سے رانا صاحب یہ درخواست کرتا ہوں, یہ صرف بیٹھ کے باتیں کرنے سے معاملے حل نہیں ہونے. یہ جو آپ نے فرمایا نا کہ لیڈرشپ تبدیل ارادے بدل دیتی ہے, وہ کمپرومائزز کر لیتی ہے, تو عام کا کارکن کیوں نہ کر لے, ایم این اے کیوں نہ کر لے. ایگزیکٹلی. گھر کا بڑا جو ہوتا ہے, باپ جو ہوتا ہے, رہبر جو ہوتا ہے, اس کے پاس اسے پتا ہوتا ہے کہ میرے مسائل کیا ہیں, میرے وسائل کیا ہیں, اور مجھے زندگی آگے کیسے چلانی ہے اپنے کاروبار کی. اگر یہ اختیار گھر کے ہر فرد کو دے دیا جائے تو گھر نہیں چلا کرتا. رانا صاحب, یہ اصول ساری زندگی کے اندر لاگو ہوتا ہے. لیڈرشپ اگر کمپرومائز بے اصولی کے کرے تو ہمیں جماعتوں کے اندر کھڑے ہو کے بات کرنے کی ضرورت ہے. لیڈرشپ بھی انسان ہے نا, وہ بھی فرعون بن جاتے ہیں, ان کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کہ سیزر یو آر مورٹل, سیزر یو آر مورٹل, ورنہ اقتدار کر لیں گے لوگ. میں آپ کو حلف اٹھا کے کہتا ہوں رانا صاحب, اچھا, لوگ نہیں, بہت سارے لوگ کرتے ہیں. اچھا, ہم کرتے ہیں. اچھا, اور ہماری لیڈرشپ کو بھی سلام ہے, وہ ہماری باتیں سنتی بھی ہے, اور جتنی تنقید میں ان پہ کرتا ہوں آپ پہ کروں, آپ نہ سنیں. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, آپ مجھ پہ کریں, میں نہ سنوں. بالکل ٹھیک ہے. میں ایک بریک لے لوں. سو میں آخری گزارش صرف یہ کر دوں کہ لیڈرشپ کو بھی, عوام کو بھی, اسمبلیوں کو بھی, باقی سب کو بھی, رانا صاحب ان سب کو درست رکھنے کے لیے آپ کو بھی, مجھے بھی عوام کا دباؤ چاہیے. عوام کا جو پریشر ہے نا, پبلک پریشر جو ہے, اس کے بغیر یہ جمہوری عمل خالی خواب دیکھنے سے, خالی دعائیں مانگنے سے, خالی قانون بنا دینے سے, خالی اداروں کے خواب دیکھنے کہ یہ ادارہ کھڑا کر دے, پریشر ہوگا کہ نہیں ہوگا آئندہ آنے والے میں اس پہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ بریک لے لوں. یہ بڑا اہم, میں کہہ یہ رہا تھا رانا صاحب کہ لوگوں کا اگر یہ خیال ہو کہ خالی دعائیں مانگنے سے اور خالی ووٹ ڈال دینے سے اور خالی اس طرح کر دینے سے اس طرح کام نہیں ہوگا, جب تک جماعتوں کی قیادت کو, جماعتوں کو, لیڈرشپ کو, اور لیڈرشپ صرف سیاست کے نہیں ہوتی, لیڈرشپ ان ایوری فیلڈ آف لائف, وہ میڈیا کی لیڈرشپ بھی ہے, وہ جوڈیشری کی لیڈرشپ بھی ہے, وہ فوج کی لیڈرشپ بھی ہے, وہ بزنس کلاس کی لیڈرشپ بھی, ساری کلاس کی لیڈرشپ کو, ان سب کے دماغوں کو, یہ انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں, ان انٹرسٹ گروپ کے جو رویے ہوتے ہیں ان کو قابو کرنے کے لیے 2 طریقے ہوتے ہیں. یا تو آمریت کا ڈنڈا ہوتا ہے,
पुलिस का खौफ होता है, स्टेट का खौफ होता है, और उसके तहत लोग सही काम करते हैं, वरना स्टेट फैंटी लगाती है। या फिर ये होता है कि उसकी जगह, ये आमरीत की जगह, ये डिक्टेटरशिप की जगह जब डेमोक्रेसी लेती है, तो ग्रेजुअली ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सोसाइटी जो इंस्टीट्यूशनल होती है, वो सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म इस तरह होती है कि सोसाइटी उसकी रिप्लेसमेंट दे देती है और वो अपने रिस्पॉन्सेज से खड़ी हो जाती है। सॉरी, अगर हम कह रहे हैं कि जी हमें ह्यूमन राइट्स और चिल्ड्रन राइट्स और वुमेन राइट्स और सारे राइट्स देने हैं, तो सोसाइटी को साथ भी खड़ा होना है कि उसको कोई अब्यूज ना कर सके। सोसाइटी खड़ी होती है, वो कहते हैं गलत काम नहीं करने दूंगा, गवाही आएगी, बेटे के खिलाफ भी देनी पड़ेगी और ताकतवर के खिलाफ भी देनी पड़ेगी, और वोट डालते हुए। बट टू फैक्टर्स इसमें एक ऐसे दो चीज़ें हैं जो कि इग्नोर की गई, और जैसे जैसे वक्त गुजरता गया और उसके अंदर दो चीज़ें नहीं आई। हमने लोगों को, बच्चों को, बच्चियों को डिग्रियां तो दे दी हर कोने में, हर गली में, हर मोहल्ले में, लेकिन एजुकेशन जो होती है, एजुकेशन नहीं दी हमने, नंबर वन। नंबर टू, जो लॉज हैं वो पार्लियामेंटेरियंस ने बनाने होते हैं। पार्लियामेंटेरियंस ने लॉज के अंदर लूप होल्स जो है वो रखे ताकि लोअर जुडिशरी स्पेशली जो है वो इंसाफ ना दे सके। सो मेरा ख्याल इससे बड़ा मुख्तलिफ है। फिर मेरा मुख्तलिफ ख्याल, फिर जस्टिस क्यों नहीं मिलता? मैं गुजारिश करता हूं, अगर हमारा ये ख्याल हो ना कि कानून लोगों को इंसाफ देने के लिए और कानून मुआशरों को दुरुस्त करने के लिए काफ़ी है, तो ये दुरुस्त नहीं है। It's part of it, you know. It may be part of it. Yeah, it's a part of it. It is not the part of it. Yeah, it's not the, but मैं गुजारिश करता हूं, part of it. इदारे, ये भी एक पार्ट है। ये इदारे और कानून और इदारों को चलाने वाले लोग, यही तो सारे इंटरेस्ट ग्रुप होते हैं ना। जी जी बिल्कुल। ये जो सरमायादारी निज़ाम के टूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसके जो कानून है, ये तो एक्सप्लॉयटेशन के कानून है। एग्जैक्टली। इनके खिलाफ जो चीज़ खड़ी होती है कि इनको अब्यूज ना किया जा सके, मिसयूज ना किया जा सके, वो पब्लिक ओपिनियन है। आप जरा गौर कीजिए, दो बातें, पिछले 100 साल की हिस्ट्री या 70 साल या 50 साल की हिस्ट्री ले लें। पिछले 50 साल में दुनिया के जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, यूरोप है, जहाँ बड़ी एस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, वहाँ बड़ी तरक्की हुई है। मटेरियल ग्रोथ इस कदर फिनोमिनल हुई है कि जिसका हम हिसाब ही नहीं लगा सकते। लेकिन हम भी 50 साल में कोई कम तरक्की नहीं की हमने। मैं जिस गांव का रहने वाला था, उसके 99% या 95% घर मड हाउसेस थे। हमारे इलाके में कहीं बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, कुछ नहीं था, ना अस्पताल थे, ना स्कूल थे, ना डॉक्टर्स थे, कुछ नहीं था। पिछले 50 सालों में हमने भी रॉकेट की तरह तरक्की की है। मटेरियल ग्रोथ हमारे यहाँ भी बहुत हुई है। हाँ, ये अलग बात है कि इंग्लैंड की ग्रोथ जहाँ वो खड़े थे 50 साल पहले, वहाँ से आगे होनी थी, और मैं जहाँ खड़ा था मैं वहाँ से आगे। अगर कभी प्रोपोर्शनेट निकाले तो शायद मेरी तरक्की उनसे ज़्यादा हो। लेकिन फ़र्क क्या आया? यूरोप की मटेरियल ग्रोथ से और दुनिया की मटेरियल ग्रोथ से वहाँ की जो सोसाइटी है उसके अंदर एथिकल वैल्यूज़ बेहतर हुई हैं, सोसाइटल वैल्यूज़ बेहतर हुई हैं, इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्सेज बेहतर हुए हैं। हमारा अलमिया ये हुआ है कि हम मटेरियली ग्रो कर गए हैं, और जो हमारा वैल्यूज़ थोड़ी बहुत थी भी, वो बिल्कुल गिर गई हैं। ठीक, उसकी वजह ये हुई है, ये ढूंढने की ज़रूरत है राना साहब। हमें देखना ये होगा वो मुआशरे जहाँ पे, ये मैं तल्ख सी बात करने लगा, हाँ ठीक है, वो मुआशरे यूरोप, अमेरिका, जहाँ पे औरत मर्द की तमीज़ नहीं है, मर्द मर्द के साथ रह रहा है और औरत के साथ रह रही है, कोई बगैर शादी के लोग बच्चे पैदा कर रहे हैं, सब कुछ, कोई किसी को परवाह नहीं। वो कहता ठीक, आज़ादी है, यह है मादर पितर आज़ादी। लेकिन वो बंदे जो खुद सारे जहान के इन कामों में, जिनको हम अनएथिकल कहते हैं, इसमें शामिल हैं, इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब वो अपना नुमाइंदा चुनने लगते हैं तो वो कहते हैं नहीं, इन आदात का हमल नुमाइंदा नहीं चुनना। आप अमरीकी सदर कायरा साहब किधरे सियासत या तो छोड़ जाएंगे तो या फिर पार्टी छोड़ देंगे, ऐसी कोई गल है? राना साहब, मैं तो इस बात को हमेशा इसका एडवोकेट रहा हूँ, तल्ख बात नहीं कहता कि जमातों को छोड़ा नहीं करते। मेरा टारगेट, मैं यकीनन चाहता हूँ कि मैं मेंबर बनूं, मैं चाहता हूं कि मैं ऐवान का हिस्सा बनूं, बहुत बड़ा एजाज़ होता है, लेकिन मैं वो हर कीमत पे नहीं लेना चाहता। अगर मेरे इलाके के लोगों ने, मेरे हलके के लोगों ने, वहाँ के नौजवानों ने, मेरे बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों ने मुझे इज़्ज़त अबरू के साथ यहाँ भेजा, तो बिस्मिल्लाह, उसके लिए मैं अगली कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ। और मैंने बहुत अरसा पहले से कहा हुआ है, मैं अपनी जमात के अंदर, मेरी जमात के अंदर कुछ कमियाँ केतरियाँ आ गई हैं मेरे ख्याल में, हो सकता है मेरा ख्याल दुरुस्त हो सकता ना हो, तो मुझे अपनी जमात को और उस जमात के ज़रिए समाज को दुरुस्त करने के लिए जो मेरी एफर्ट्स हो सकती है मुझे करनी चाहिए। अगर मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी में कोई खामियां जो छोड़ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं ना, खामी है पीपल्स पार्टी ने जी फलानी किया, फलानी इल्ज़ाम है,
تو بھائی میں قمر زمان کو تو یہ فیسلٹی اویلیبل ہے نا کہ میں پیپلز پارٹی کی کریکشن کی بات کروں، تو میں پیپلز پارٹی باقیوں کو نہیں تھی؟ یہ سب کو تھی جی، جو گئے ہیں ان سب کو تھی، لیکن بس ان کا چند صاحب کیوں چلے گئے؟ کبھی ان سے پوچھے گا، میرا کہنا مناسب نہیں ہے، شاید تھک گئے، شاید یہ سمجھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت پاپولر نہیں رہی اور میموری نہیں ملے گی، شاید یہ سوچا ہو، لیکن یہ کوئی پتہ نہیں ہوتا پبلک موڈ کس طرف چلا جائے گا۔ پیپلز پارٹی کے اندر ان کے ساتھ کسی کے ہرارکی میں میری جہاں تک میرا کوئی اختلافات چند صاحب کے ساتھ، جہاں تک میرا علم ہے رانا صاحب، چند صاحب کو زرداری صاحب، چند صاحب کو بلاول صاحب کے ساتھ 1-on-1 بھی فیسلٹی اویلیبل تھی، میٹنگز بھی اویلیبل تھی، کلیکٹیو بھی اویلیبل تھی، ہمارے تو ویسے بھی چھوٹے بھائیوں کی طرح، اور باقی ساری قیادت تو یقیناً ہر میٹنگ کے اندر، ہر فورم کے اندر وہ موجود تھے، ان کا کوئی یہ ایشو نہیں تھا۔ یہ الگ بات کہ وہ ان کے کئی ریزنز ہوں گی، میں نے اس پر زیادہ ڈیبیٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرا ایشو بیسیکلی یہ ہے کہ میں اس جماعت کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس جماعت کے اندر رہوں گا، میں اس جماعت کے ساتھ جیوں گا، ساتھ مروں گا، اور میں اس جماعت کے اس کی کریکشن کی بھی کوششیں کروں گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہ جماعت غلطیوں سے مبرہ ہو گئی ہے، اس میں اندر بھی بے شمار خامیاں ہیں، ہمیں ان کو بھی ٹھیک کرنا ہے، اور وہ اتنی ہی ہیں جتنی سماج کے اندر ہیں، اور ہمیں اس کے ذریعے سماج کو بھی درست کرنا ہے۔ سو بجائے one thing is for sure کہ آپ پیپلز پارٹی نہیں چھوڑیں گے سر، اس کی میں فردر وضاحت کبھی زندگی میں آج کے بعد نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا، بالکل کہہ دیا، بہت عرصہ پہلے کہہ دیا تھا کہ میں زندگی میں جب تک جیوں گا پیپلز پارٹی میں جیوں گا، اور کہیں نہیں جاؤں گا، اور میں اپنی جماعت کو درست کرنے کی، اس کو ٹھیک کرنے کی، اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گا۔ اور رانا صاحب میں آج بھی سمجھتا ہوں، میرے لیے، میں اپنی بات کر رہا ہوں، باقی لوگوں کے بھی ساتھ یہی صورتحال ہے کہ جو آزادی، جو سہولت مجھے پیپلز پارٹی کے اندر، جو عزت اور آبرو مجھے پیپلز پارٹی کے اندر ہے، وہ شاید مجھے کہیں نہیں مل سکتی۔ میری آواز جتنی سنی جاتی ہے کہیں نہیں سنی جا سکتی، اور جتنی آوازیں پیپلز پارٹی کے اندر طاقتور ہیں، اور جتنی اکاؤنٹیبلٹی پیپلز پارٹی اپنی لیڈرشپ کی کرتی ہے، کہیں نہیں ہوتی۔ میں ویسے بھی میں نے پہلے کہا نا رانا صاحب، میری ذات کی حد تک، اب یہ پروگرام ہمیں اور لے کے چلنا چاہیے، میں اپنی باتیں کرنا شروع ہو گیا ہوں۔ میں آپ کو اسی لیے بلایا آج، میری گزارش سمپل یہ ہے رانا صاحب، میں آپ کو حلف دے کے کہتا ہوں، حلفاً کہہ رہا ہوں اپنے دل سے، میں وزیر رہا ہوں، گورنر رہا ہوں، کتنی وزارتیں رہی ہیں، میں آج جب میں ممبر نہیں ہوں، جب میری جماعت مشکل حالات میں ہے، میں آج اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل اور اپنے آپ کو زیادہ باعزت محسوس کرتا ہوں، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ آج لوگ دل سے میری عزت کرتے ہیں۔ اچھا، اگر میرا مقصد صرف یہی ہے کہ میں سیاست کے ذریعے خدمت کروں اور لوگ میری عزت کریں، تو مجھے آج بدرجہ اتم ملی ہوئی ہے۔ ڈزنٹ مینس کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں الیکشن لڑوں، ڈزنٹ مینس کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں ممبر بنوں، میں چاہتا ہوں، اور اس کے ذریعے میں چاہتا ہوں میری پارٹی کی گورنمنٹ بنے، اور ہم اپنے منشور کے ذریعے پاکستان کے عوام کی بہتر خدمت کر سکیں۔ نظر آتی ہے رانا صاحب، یا آپ کو دوسری پارٹیوں کو ساتھ ملا کے گورنمنٹ بنانی پڑے گی؟ بغیر اس ملک میں اب حکومت نہیں بنے گی۔ بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے رہے ہو تسی۔ آپ کو کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی کے بغیر اس ملک میں حکومت نہیں بنے گی۔ آپ یہ نہیں کہہ رہے کہ دوسری پارٹیوں کو ہمیں ملا کے حکومت بنانی پڑے گی؟ میں نے سمپل اتنا کہا ہے، اب آگے جتنا آپ اس کو چاہیں۔ سو پیپلز پارٹی کے بغیر کوئی حکومت نہیں بنے گی، دس از واٹ یو آر سیئنگ؟ نہیں بنے گی۔ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں آپ دوبارہ اسی سوال پہ آؤں گا جو پہلے کیا تھا میں نے آپ سے۔ میں نے پوچھا تھا آپ سے کہ آپ لوگ پنجاب کی حد تک کم از کم انڈیپینڈنٹس پہ کاؤنٹ کر رہے ہیں؟ ہم اپنی جماعت کے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے، اور آپ کو میں نے پہلے گزارش کی رانا صاحب کہ ہم آپ کو سرپرائزز دیں گے، بڑے ٹھیک لوگ الیکشن لڑیں گے۔ نہیں سر، انڈیپینڈنٹ پیپلز پارٹی کے سمبل پہ الیکشن لڑیں گے، تیر پہ الیکشن لڑیں گے، اور کچھ بھی نہیں لڑیں گے۔ سو یہ اگر کہا جائے کہ انڈیپینڈنٹس کا الیکشن جیت کے آپ کے ساتھ آ جائیں گے، یا ان پہ آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں، تو اس پہ کیا کہیں گے؟ انڈیپینڈنٹ جیت کے آ جائیں گے، جو انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں نا، جو الیکٹیبل ہوتے ہیں، وہ تو پھر ہوا کا رخ دیکھ کے آتے ہیں نا، ظاہر ہے وہ دیکھیں گے۔ وہ تو چھوڑیے، میں ان کے اوپر بات نہیں کر رہا۔ آپ نے مجھ پہ سوال کیا تھا کہ پیپلز پارٹی انڈیپینڈنٹس پہ بیٹھ کر رہی ہے، میں نے کہا پیپلز پارٹی اپنے نشان پہ، اپنے اصول پہ، اپنے لیڈرشپ پہ اور اپنے ووٹر پہ بیٹھ کر رہی ہے، اپنے کارکن پہ بیٹھ کرے گی۔ اور یہ جو میں نے سر آل اوور ہوگا، لیکن میں جہاں تک میرا تعلق، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کہ یہ جو ہمارا خیال ہے نا کہ الیکٹیبل چلے گئے، بہت سارے لوگ چلے گئے، میں نے گزارش کی کہ یہ الیکٹیبل پیپلز پارٹی نہیں بنائے تھے، اس سے پہلے الیکٹیبل نہیں تھے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ اور یہ
نئے الیکٹیبل بھی بنتے. تاریخ میں لوگوں نے پیرش ہونا تھا, کچھ لوگ اپنے حالات سے, کچھ تاریخی طور پہ, تدریجی طور پہ یا ڈائلیکٹیکلی وہ پیرش ہو جاتے ہیں, اور کچھ اپنے ہاتھوں خود اپنی قبریں کھود لیتے ہیں. آج بہت بڑی بات کر دی آپ نے کہ جناب, ایک تو یہ آپ نے کہا جناب کہ پیپلز پارٹی کے بغیر آئندہ کوئی حکومت نہیں بنے گی, میرا خیال ہے, نمبر 1. نمبر 2 یو سیڈ جی کہ آپ ساری زندگی پیپلز پارٹی کے اندر رہیں گے, آپ کبھی نہیں چھوڑیں گے. اور تیسرا آپ نے کہا جناب کہ آپ تیر کے نشان پہ سرپرائز دیں گے آئندہ آنے والے الیکشن. میں نے رانا صاحب بہت پہلے یہ بات کہی تھی کہ اللہ نہ کرے وہ وقت آئے, میرے پاس اگر کوئی زندگی کا آپشن ہوا نا, کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایسا موقع آ گیا, تو میں پالیٹکس کوئٹ کر کے چلا جاؤں گا, میں اپنی جماعت نہیں چھوڑوں گا. میں نے لیکن یہ بات بہت کمزور پہلو کی بات ہے. تھینک یو ویری مچ جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ.